اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا انشاءاللہ نعتیہ مقابلہ کمپیوٹر کورس کے دوران اس کا انعقاد ہو رہا ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یہ ہمارا کمپیوٹر کورس ہے. اس میں 40 دن تک ہم سارے ساتھی اکٹھے رہتے ہیں اور کمپیوٹر سیکھتے ہیں. تو کمپیوٹر سیکھنے کے ساتھ ساتھ ہماری غیر نصابی سرگرمیاں بھی ضروری ہیں. پورے پاکستان سے ماشاءاللہ آپ تمام طلباء آئے ہیں, کوئی لاہور سے, کوئی اسلام آباد سے, کوئی پنڈی سے, کوئی کہیں سے. تو انشاءاللہ آپ کے درمیان میں سے ہی 8 طلباء اس مقابلے کے اندر حصہ لیں گے اور 3 منٹ کا ٹائم ہوگا ہر طالب علم کے پاس, اور اس کے بعد ہم نمبر دے کے کسی ایک کو فاتح قرار دیں گے. تو اس مقابلے کا انعقاد کرنے سے پہلے میں تلاوت کلام پاک کے لیے عبدالغفور صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس مقابلے کا, تاکہ ہم اس بار کا آغاز کریں. عبدالغفور صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ عبدالغفور صاحب سے تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے. ابھی جو ہمارا پچھلا مقابلہ ہوا تھا تلاوت والا, انہوں نے اس کے اندر پہلی پوزیشن لی تھی اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ان کی آواز ہے. اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائیں. اب ہم اپنے مقابلہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور اس کے اندر ہمارے 8 ساتھی شریک ہیں. سارے باری باری آئیں گے. سب سے پہلے میں ملتمس ہوں جناب فرحاد احمد وز محمد ارشد سے کہ آپ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. جناب فرحاد احمد صاحب. درود شریف پڑھ لیں ایک بار جی. مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا. مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا. نماز عشق تلواروں کی سائے میں ادا کرنا. مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا. نماز عشق تلواروں کی سائے میں ادا کرنا. ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا. ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا. رسول پاک کی حرمت پہ تن من تن فدا کرنا. مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا. مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا. نماز عشق تلواروں کی سائے میں ادا کرنا. نماز عشق تلواروں کی سائے میں ادا کرنا. جسے کٹنا نہیں آتا ہے ناموس رسالت پر. جسے کٹنا نہیں آتا ہے ناموس رسالت پر. بدن پر
پر بوجھ ہے وہ سر اٹھا کے بوجھ کیا کرنا. مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا. نماز عشق تلواروں کی سائے میں ادا کرنا. نماز عشق تلواروں کی سائے میں ادا کرنا. ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا. رسول پاک کی حرمت پہ تن من تن فدا کرنا. رسول پاک کی حرمت پہ تن من تن فدا سبحان اللہ. ماشاء اللہ. آج احمد صاحب تھے جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کروا رہے تھے. تو آج ہمارے یہ مہمان گرامی یہ بھی تشریف لائے ہیں جناب مفتی محمد نذیر صاحب کے ساتھ. کیسے حضرت آپ کی؟ ڈاکٹر مفتی شکیل صاحب ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب. یہ ہمارے ایک طالب علم ہیں محمد ان کے والد صاحب ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا محمد ٹھیک ہے. بس یہ ہمارے کورس میں کمپیوٹر نہیں ہم صحیح سیکھتے ہیں ساتھ ساتھ کچھ غیر نصابی سرگرمیاں بھی ہونی چاہیے تاکہ یہ جو طلبا کی صلاحیت ہے چلے. ماشاء اللہ بڑا ٹیلنٹ ہے سب کے اندر. تو کوشش ہوتی ہے. میں اپنے جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں جن کو الحمدللہ میں نے پڑھایا ہے جی جی 25 سال تدریس کی ہے. یہ میرے کافی مرحلہ کلاس ہوں میرے اسٹوڈنٹ. آپ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں ملنا بھی چاہ رہے ہیں لیکن ہے کہ ایک وقفے کے بعد ملیں گے. کون سے مدرسے ہیں حضرت؟ تو ابھی ادھر الہدیہ اسلامک سینٹر. اچھا اچھا ماشاء اللہ. بعض دفعہ جو مستقل طور پہ آپ کورس کر رہے ہوتے ہیں نا پریکٹیکل لائف میں بعض دفعہ وہ آپ کو بالکل کام نہیں آتی. جن کے لیے آپ نے مطلب ہے کہ مستقل زندگی وقف کی ہوتی ہے. ایز ایگزامپل ایک بندہ ہے وہ میٹرک کرتا ہے ایف اے کرتا ہے بی اے کرتا ہے. میں اس سے پڑھ کر مطلب اپنی مثال بھی دوں یا اور ساتھیوں کی دوں پی ایچ ڈی تک کر لیتا ہے لیکن اس کو اس کی پی ایچ ڈی بالکل فائدہ نہیں دے رہی ہوتی. میں مثالیں دینا چاہوں تو دے سکتا ہوں. ہر ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں مفتی نذیر احمد صاحب ہمارے 25 سال کے پرانے دوست ہیں. لیکن جو آدمی اس کے علاوہ کوئی وقتی کورس کر لیتا ہے یا غیر نصابی سرگرمیاں یا ہم نصابی سرگرمیاں یا کوئی کورس الگ سے 5 مہینے 6 مہینے کا کر لیتا ہے اس کو زندگی میں کام ہی وہی آتا ہے. یہ میری بات آپ مطلب ہے کہ کوئی وقتی جذبات کے طور پہ نہیں کہہ رہا. اس کے پیچھے حقائق پی ایچ ڈی کرنے والے اب دھکے کھا رہے ہیں. وہ آ جا کے راتوں کو بیٹھ کر یہی کمپوزنگ کر رہے ہوتے ہیں. مفتی صاحب میں مثال دینا چاہوں گا میرے پاس ہے لیکن کسی کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا. درس نظامی کرنے والے ساتھی تو ایک نئی بیسی ہوئے سینکڑوں ہوئے ہزاروں ہی کہوں تو غلط نہیں ہوگا. درس نظامی ہم نے تو اس لیے کیا کہ وہ تو ایک بہت بڑی سعادت ہے. اللہ آخرت کے اندر ہمارا اجر عطا فرمائے گا. وہ تو دنیا کے لیے ہم نے کیا ہی نہیں ہے. یہ تو ذہن سے نکالتے ہیں کہ درس نظامی ہم دنیا کے لیے کر رہے ہیں اس کا ہمیں کوئی فائدہ ملے. لیکن یہ جو آپ شارٹ کورسز ہوتے ہیں یا آپ نے ڈرائیونگ سیکھ لی ہے یا آپ نے کمپیوٹر مطلب ہے کہ یہ والے کمپوزنگ جیسے آپ کو یہ ہمارے بھائی سکھا رہے ہیں یہ کر لیا ہے. یہ جو سائڈ کے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں یہ آپ کی معاشی زندگی میں آپ کے معاشی تکفل میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں. اب جو ساتھی الحمدللہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کے اعتبار سے میرے شاگرد ہیں جو پاکستان کے اندر الحمدللہ مختلف جگہوں پہ تو ان کے فون روزانہ آتے ہیں کہ استاد جی ہم کیا کریں. دو تین دن پہلے ایک ساتھی جو دورے میں اچھے اس کے نمبر تھے 8 سال بڑا بہترین ہو کہنے لگا استاد جی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی میری شادی ہو گئی ہے میرے 2 بچے ہو گئے ہیں بلکہ محمد کو بتائیں آئے میرے گھر میں آ کے بیٹھا رہا میں کیا کروں. ہمارے جامعہ محمدیہ سے فارغ ہے 2 یا 3 سال ہو گئے فرض میں کہتا استاد جی میں ملنا چاہتا ہوں. آیا کچھ سمجھ میں نہیں آیا. میں نے یہ کمپوزنگ کا کہا کہتا نہیں آتا. میں نے کہا کہ آپ کو آ جا کے پھر میں نے اسے کہا کہ گھر میں آپ اکیڈمی کھول لیں. اپنی اکیڈمی نہیں ہوتی تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو مطلب یہ چیزیں دکھائیں. تو یہ جو سائڈ کورسز آپ کے ہوتے ہیں اور یہ وقت تھوڑا سا آپ کا لگتا ہے یہ آپ کی زندگی کے لیے ایک ایسے سمجھیں کہ جیسے بارش ہے. جب آپ عملی زندگی میں جائیں گے آپ کی شادی ہو جائے گی پھر آپ کے اس کے بعد بچے ہوں گے پھر آپ نے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو بیوی یہ نہیں کہ بیٹھا رہو گھر میں
ورنہ جس وقت آپ نے درس نظامی کر کے فارغ ہو جائیں گے یا کوئی بھی ایک زندگی کا جو آپ نے تعلیم کر کے فارغ ہو جائیں گے، اس وقت آپ گھر میں 1 مہینہ مجھے بیٹھ کے دکھائیں ہر یہ کیا کر رہے ہیں، درس نظامی پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، بندے مطمئن ہوتے ہیں. جس دن آپ نے درس نظامی 8 سال کر کے گھر میں یعنی آپ دستار بندی کر کے چلے گئے، آپ کو آپ کا بدن خود کھائے گا کہ کیا کر رہے ہیں. یہ پوچھے گا گلی سے گزرے گا بچہ کیا کر رہا ہے آپ کا، وہ محمد فاروق ہو گیا وہ کیا کر رہے ہیں، یہ عبداللہ آج کل کیا کر رہے ہیں، یہ عبد الرحمان آج کل کیا کر رہے ہیں، یہ فلاں کیا کر رہے ہیں، فلاں کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ گلی سے گزرنا، آپ ہم پہ تو گزریں گے نا، گلی سے گزرنا مشکل ہو جاتا. مسجد کے آپ یہ 60 نمازی ہیں، آج کل کیا کر رہے ہیں آپ، آج کل کیا کر رہے ہیں آپ، آج کل کیا کر رہے ہیں آپ کے پاس کچھ ہنر کوئی نہیں ہوگا. درس نظامی کیا ہے اس وقت، مطلب ہے کہ لاکھوں طلبہ فارغ ہو چکے، فارغ پھر رہے ہیں، آپ کو کون رکھے گا. اور سب سے مشکل اس وقت دور کے اندر ہے، کیونکہ ہم ایک تجزیہ نگار بھی ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھتے رہتے ہیں. اس وقت میرے دوستوں یاد رکھیں، سب سے مشکل ترین جو وقت آ چکا ہے وہ کمپٹیشن کا ہے. کمپٹیشن کا مطلب کیا ہوا کہ آپ ایک جگہ آپ کو میٹرک پاس کی پوسٹ آتی ہے، وہاں پی ایچ ڈی پہنچے ہوتے ہیں. میرے اپنے گاؤں کے اندر میرے استاد جی نے بتایا کہ ہمارا پرائمری کے اسکول کے اندر جہاں میٹرک ریکوائرڈ تھی 2 ایم فل کیے ہوئے استاد لگے ہوئے، 2 ٹرمی کی میٹرک چاہیے ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ تو ایم فل کیوں آپ کے، کہتے ہیں کم سے کم 40,000 روپے مل جاتے ہیں، ہمارے گھر کا کچھ نہ کچھ تو خرچہ پورا ہو جاتا ہے، ہم موبائل کے اندر تو کچھ نہ کچھ ڈلوا لیتے ہیں، کچھ بیوی کو دے سکتے ہیں، ویسے ہم گھر میں فرق بیٹھے ہوئے تھے. تو جہاں ایم فل ہوتا ہے یہاں مطلب ہے ایک یونیورسٹی میں نے اپنی سی وی دی، ٹھیک ہے، تو میرے وہاں ایچ او ڈی ہیں، میرے دوست ہیں نمک یونیورسٹی میں نے کہا مفتی صاحب آپ نے ظاہر کیا ہے نہیں دینے دیا آپ کو. میں کہ وہ تو لکھا ہوتا ہے پھر ہونا چاہیے. انہوں نے کہا جی وہ تو طے شدہ ہماری اندر کی پالیسی یہ ہے کہ وہ پی ایچ ڈی کے علاوہ لیتے ہی نہیں. میرے دوستوں میں یہ مختصر سے 2 باتیں کرنی ہیں کہ ایک، جب آپ اپنی عملی زندگی کے اندر جب آپ جائیں گے تو پھر آپ کو آپ کی 8 سالہ درس نظامی معاشی طور پہ نہیں دے گی، ورنہ ہم اس کے لیے سیکھی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کام نہیں آئے گی. آپ نے میٹرک ایف اے بی اے جو کچھ کیا ہوگا آپ کو کام نہیں آئے گا. آپ کو کام آئے گی تو آپ نے جو ڈرائیونگ سیکھی ہوگی، ٹھیک ہے، چلو رکشے چلا لیں گے نا، ٹھیک ہے، لگتا تو مشکل ہی ہے لیکن جب پیٹ سے بڑھ کر نا اور کوئی چیز ہے نا وہ استاد نہیں ہوتی. ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب تھے انڈیا کے سفر میں، تو وہ بار بار ہمیں یہ کہتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ڈیجنی روٹیاں تو ساری گلا کھوٹیاں، پیٹ کے اندر اگر روٹی نہ ہو نا تو پھر آدمی کچھ نہیں سوچتا. رکشے ہی آدمی کتنے چلا رہے ہو، لمبا چلا رہی ہے ہمیں پتہ، ٹھیک ہے. تو یہ کورس اگر آپ کر لیں گے تو یہ آپ کے لیے مزید ترقیات کا وہ بنے گا، اس کو معمولی نہ سمجھیں. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اندر آپ مختلف جو ہے ایکٹیویٹیز یا مختلف قسم کی جو مہارتیں ہیں وہ پیدا کریں. یہ کمپٹیشن کا دور ہے، یہ اس کے اندر آپ اچھی مہارت، اچھی محنت، اچھا کام اگر آپ کریں گے تو پھر لوگ آپ کے جو ہے وہ کریں گے. ایک چیز میں آخری، جو اگر علماء بھی بیٹھے ہوں گے، آخری چیز کرتا ہوں، چند دن پہلے بھی علماء آئے تھے، ان سے میں نے گزارش کی تھی، کوئی ایک فن لے لیں، کوئی ایک فن لے لیں. ہر جگہ جو درس نظامی خاص طور پہ پڑھا رہے ہیں علماء یا پڑھانے کے اگلے سال پڑھائیں گے، وہ کوئی ایک فن لے لیں. آفٹر 10 ایئرس 10 سال کے بعد جو ہے آپ لوگ اس فن کے اندر ماہر ہوں گے. اس سال آپ نے دوری پڑھائی ہے، اگلے سال آپ نے صرف پڑھائی ہے، اگلے سال آپ نے جو ہے وہ مسلمانی وہ لے لیا، اگلے سال آپ نے ادب لے لیا ہے، اور اگلے سال آپ نے حدیث لے لی ہے. کسی ایک فن کے اندر بھی آپ کو مہارت نہیں ہوگی. ٹک کے 10 سال آپ صرف پڑھائیں، 10 سال کے بعد آپ کا نام ہوگا. میں نے اس سے کہا کہ ایک فکرہ لکھ لیں. پڑھاتے ہیں، جب محدے میں پڑھاتے ہیں، میرے شاگرد ہیں ملنے کے لیے آئے تو مجھے کہنے لگے کہ استاد جی کو نصیحت. میں نے کہا کہ کاغذ لے لو، ہمارے دارالفتہ میں بیٹھے ہوئے تھے، کاغذ لیا، میں کہا ایک فکرہ اس کے اوپر لکھ لیں، ٹھیک ہے. فکرہ لکھا. فکرہ میں نے اسے اپنی طرف سے اپنے جو جذبات تھے عربی کا بنا کے لکھا. میں کیا یشیرون الیہم، کیا ہے یشیرون بالاصابع یا یشیر الناس الیہ بالاصابع. اتنا اس فن کے اندر آپ ماہر بن جائیں کہ لوگ انگلیاں اٹھا کے دیکھیں یار یہ بندہ جو ہے نا یار اس فن کا ماہر، پوچھے تو ہاں یہ بندہ کا ماہر. ہمارے سجاد الحجابی صاحب دم برکاتہ میں ابھی چند سال پہلے ان سے واقفیت ہوئی ہے، لیکن اعتقادات کے حوالے سے، بلیفس کے حوالے سے، صفات باریہ کے حوالے سے انہوں نے محنت کی ہے. ان کی آپ دیکھ لیں کیا نام ہے، سوابی کے اندر بڑی لائبریری ہے.
اب جب بھی نام آتا ہے اس موضوع کے بارے سے اسلامی نافذی کونسل میں آتا ہے, کسی جگہ بھی آتا ہے, یعنی وہ سجاد حضرت صاحب ماشاء اللہ جو بہت آگے اب بھی وہ لیکچر آج کل دے رہے ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ کسی ایک فن میں آپ کی ایسی مہارت ہو اس میں آپ آگے نکل جائیں, اس بارے میں جو شخصیات ہیں اس فن کی, نمبر 2 اس میں جو کتابیں ہیں اس کی, نمبر 3 اس کی لائبریریاں جو ہیں وہ اس فن کے بارے میں آپ ایسے ہوں کہ آپ کے علاوہ اور کوئی بندہ نہ ہو, اس فن میں آپ مہارت حاصل کریں. پھر یوٹیوب, یہ چیزیں, یہ 3 چیزیں آپ سے گزارش کرنی تھی. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ کورس جو ہے آپ نے نافع بنائے دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی, لیکن اس کے اندر بھی آپ نیت جو ہے وہ آخرت کی کریں. سمجھے نا, صرف اور صرف نیت کا ایک کانٹا تبدیل کرنے سے جو ہے انسان کی پوری زندگی آباد. ہمارے استاد فرماتے تھے, آخری بات وہ فرماتے تھے کہ آدھی زندگی انسان کی سونے میں لگتی ہے, اور اگر صرف آدھی نیت زندگی میں یہ نیت کر لے کہ میں اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, آدھی زندگی تو انسان کی عبادت میں بن گئی. فرمایا آدھی گھر سے آتے جاتے جو ہے کافی سارا وقت اس میں لگ جاتا ہے, دائیں طرف جائیں سنت سمجھ جائیں, آدھی زندگی اس میں بن گئی. فرمایا کہ زندگی کا چوتھا حصہ ہمارا کھانے میں گزر جاتا ہے, وہ سنت کے مطابق یہ بات ہے, ساری زندگی عبادت ہے. صرف نیت کا کانٹا تھوڑا سا کیا کر لیں, تبدیل کر لیں. مفتی صاحب شکریہ استاد جی آئے ہیں جی, آپ نے وقت نکالا, بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دیجیے. تحمل قریشی نام ہے, وفاقی مدثر میں ہوتا ہوں, تو شکر آتا ہوں. تو باقی آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں, اپنی زندگی کا نچوڑ انہوں نے پیش کی ہے, تو بالکل باتیں ان کی درست ہیں. جب آپ ہنر کمال کر لیتے ہیں, سیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد آپ اس کو دنیا کے ساتھ ساتھ دین کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. آن لائن قرآن پڑھا رہے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس پوری دنیا میں, اگر جیسی نیت کریں گے ویسا آپ کو اجر ملے گا. سر بہت شکریہ, آپ ٹائم نکال کے ہمارے پاس تشریف لائے, تو آپ کی خاص باتیں تھیں. باقی شکایتیں ہوں گی اب محمد کی, وہ ڈائریکٹ آپ کو لگایا کریں گے, آپ سے ہمارا تعلق ہو گیا. یہاں ہمارے ساتھی پرانے ہیں جی, 25 سال. انجینئر صاحب ہیں, مولا عبدالرحمان صاحب ہیں, مولا عبداللہ جترالی صاحب ہیں. جی جی سارے جزاک اللہ. یہ محمد صاحب کے والد صاحب تھے جو خوبصورت باتوں سے ہمارا سلسلہ نعت کا چل رہا تھا. تو پہلے ہمارے ساتھی تھے فرحاد احمد محمد ارشد. اب اس کے بعد میں دوسرے نمبر پہ دعوت دوں گا جناب زبیر احمد و خواجہ محمد نذیر کو کہ آپ آئیں اور مختصر وقت میں نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. زبیر احمد صاحب یہ نمبر ساتھ ساتھ آپ نے لگانے ہیں جی, نام لیجیے, ٹھیک ہے. 5 میں سے نمبر دیں گے جی, 5 کتنے میں سے سر دیں نمبر؟ 5 میں سے دیجیے, 3 4 5 10 میں سے نہیں 5. درود شریف پڑھ لیجیے ایک بار. گدا کو بادشاہ بادشاہوں کو گدا کر دے, گدا کو بادشاہ بادشاہوں کو گدا کر دے. میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. جسے تو پکڑ لے اس کو چھوڑا سکتا نہیں کوئی. جسے تو پکڑ لے اس کو چھوڑا سکتا نہیں کوئی. اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے. گدا کو بادشاہ بادشاہوں کو گدا کر دے. کبھی کنواں کبھی منڈی
یوسف کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. یہ تھے جناب زبیر احمد صاحب جو کہ ہم پڑھ رہے تھے بڑے خوبصورت انداز میں. ماشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھنا قبول فرمائے. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ذکر مصطفیٰ نہ کرے. خدا کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. اس کے بعد میں دوسرے میں دعوت دوں گا جناب محمد منیب ول راجہ بابر خان سکی صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول سرٹائیں گے. اللهم صل على محمد. نعت شفیع امم لکھ رہا ہوں میں نعت شفیع امم لکھ رہا ہوں میں نعت شفیع امم لکھ رہا ہوں میں ان کو خدا کا کرم لکھ رہا ہوں میں نعت شفیع امم لکھ رہا ہوں. خدا پر خدا کی خدائی ختم ہے خدا پر خدا کی خدائی ختم ہے خدائی ختم ہے نبوت کو ان پر ختم لکھ رہا میں نعت شفیع امم لکھ رہا ہوں. وہ مولا سے امی لقب پانے والے وہ مولا سے امی لقب پانے والے لقب پانے والے انہیں تاجدار حرم لکھ رہا ہوں میں نعت شفیع امم لکھ رہا ہوں. محمد ہے بدر ہدایت جہاں میں محمد ہے بدر ہدایت جہاں میں ہدایت جہاں میں صحابہ کو روشن نجم لکھ رہا شفیع امم لکھ رہا ہوں. ابو بکر فاروق حیدر غنی ہو ابو بکر فاروق حیدر غنی ہو حیدر غنی ہو محمد کے نقشے قدم لکھ رہا امم لکھ رہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محمد منیب صاحب نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے. اب اس کے بعد میں چوتھے نمبر پہ دعوت دوں گا جناب محمد ول شکیل احمد کو کہ آپ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. جناب محمد ول شکیل احمد ایک بار درود شریف پڑھ لیں. Gracias.
پیام آخری ہے کلام آخری ہے پیام آخری ہے کلام آخری ہے سبھی انبیاء کا امام آخری ہے وہ ختم الرسل ہے امام الرسل ہے وہ محبوب باری دنائے سبل ہے وہ ختم الرسل ہے امام الرسل ہے وہ محبوب باری دنائے سبل ہے عرشوں پہ احمد زمیں پر محمد ہے عرشوں پہ احمد زمیں پر محمد زمین و زمان میں یہ نام آخری جو جبریل ان پر وہی لا رہے ہیں یہ آج اپنے آقا سے یوں کہہ رہے ہیں جو جبریل ان پر وہی لا رہے ہیں یہ آج اپنے آقا سے یوں کہہ رہے ہیں وہی اب کسی پر نہ لاؤں گا میں بھی وہی اب کسی پر نہ لاؤں گا میں بھی میرے آقا میرا سلام آخری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پیام آخری ہے کلام آخری ہے سبھی انبیاء کا امام آخری ہے یہ تھے جناب محمد وحید احمد جو انتہائی خوبصورت انداز میں نعت رسول محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے آگے رمضان بھی آ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک بار حضرت جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے. آپ ممبر سے تشریف فرما ہو رہے تھے اور آپ نے 3 مرتبہ اوپر گئے اور آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا. جب بعد میں صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے کیوں کہا تو آپ نے 3 باتیں فرمائی جن میں سے ایک بات یہ تھی کہ جو دعا تھی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرما رہے تھے اور جو آمین تھے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے. تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنی وہ اہم دعا ہے. اس میں یہ دعا انہوں نے مانگی کہ جب 3 میں سے مطلب ایک یہ تھی کہ جب میرا نام نامی کسی کے سامنے لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو اس شخص کے لیے ہلاکت ہے. تو اس لیے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو آپ سب ضرور درود شریف پڑھا کریں. اس کے بعد دوسرا تھا کہ جو ماں باپ کو اپنی زندگی میں پائے اور اپنی بخشش نہ فرما سکے وہ ہلاک ہو. اور تیسرا تھا کہ جو رمضان کو اپنی زندگی میں پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے اس کے لیے بھی ہلاکت ہے. تو 3 آمین انہیں آپ نے فرمائی تھی.
تو یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جن کے والدین حیات ہیں وہ ان کی خوب خدمت کر کے جنت حاصل کریں. آگے رمضان آ رہا ہے, رمضان میں اپنی عبادات کے ذریعے سے, اپنے اعمال کے ذریعے سے, اور تیسرے نمبر پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کہ جب آپ کا نام نامی آئے تو درود شریف لازمی پڑھا کریں. اس کے بعد 5ویں نمبر پہ اسامہ طاہر والطاہر بشیر سے ملتمس ہوں کہ آپ آئیں اور اس مقابلہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنا ہدیہ عقیدت پیش کریں. جناب اسامہ طاہر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سحر کا وقت تھا, معصوم کلیاں مسکراتی تھی, ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو سرے فردوس سرا تشریف لے آئے, مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. نعت جوش اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. آپ بھی شامل پڑھ دیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. انسان جا رہا ہے خود چل کے چاند پر, انسان جا رہا ہے خود چل کے چاند پر. میرے نبی نے چاند کو گھر پر بلا لیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. یہ تھے جناب ماشاء اللہ اسامہ صاحب جنہوں نے اپنے ساتھ ساتھ ہماری حاضری بھی کروائی. اب اس کے بعد چھٹے نمبر میں محمد اعجاز بل محمد شکیل سے میں درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. جناب محمد اعجاز صاحب. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں کی قسمت نہیں جہاں روزے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قابو کو سینی ٹھہرے. محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قابو کو سینی ٹھہرے. بشر کی سرے عرش مہمان نوازی وہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا. ماشاء اللہ. جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کے زخموں کو کھا کر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ. وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. لیکن انتہائی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے. اب میں اپنے سیکنڈ لاسٹ جو اس مقابلے میں شریک ہیں محمد بن محمد زبیر ان کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. محمد بن محمد زبیر. مقابلہ بہت ہی سخت چل رہا ہے. سارے برابر کی نمبر لگا رہے ہیں نا آپ. ایک بار درود شریف پڑھ لیں. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام
میں ایسا ہے، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، بڑی خوشبو لاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، بڑی خوشبو لاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کم کر وہ چاندی سے مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جہاں لٹانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سے مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، جہاد محبت کی آواز گونجی
کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے. اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. یہ تھے جناب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام ساتھیوں کو بھی بار بار حج کی بھی اور عمرے کی بھی سعادت نصیب فرمائے. یہ در پہ بھی بلائے اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری بھی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑا مزہ آتا ہے, بڑا لطف آتا ہے. آپ میں سے کچھ ساتھی اگر گئے بھی ہوں تو جب بندہ جہاز کے اندر بیٹھتا ہے نا تو اس کا دل کرتا ہے کہ بس اب دنیا ختم ہو گئی ہے, جو پچھلی چیزیں تھی میں چھوڑ کے چلا گیا ہوں, بس اب یہی زندگی ہے جو میں گزار رہا ہوں. کہ محمد سے وفات ہوئے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم تیرے ہیں. تمام ساتھیوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سب نے